دیکھیے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 16 مارچ 1839 کو، جب بکھرے ہوئے رجواڑوں کو ملا کر مہاراجا گلاب سنگھ نے ریاست جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ ریاست جموں کشمیر محض زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ برصغیر کے جدید اور ترقی یافتہ ریاست بننے جا رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی آج آئی ہے، لیکن ذرا یہ تاریخ دیکھیے۔ 1860 میں جب دنیا بدل رہی تھی تو یہاں محکمہ ڈاک بن چکا تھا، اور 1877 میں ریاست میں اپنی کاغذی کرنسی چلتی تھی، اور 1905 میں پورے ایشیا میں سب سے پہلے پن بجلی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا، اور 1927 میں مہاراجا ہری سنگھ نے باشندہ اول کا وہ قانون دیا جس نے ہماری نوکریوں اور زمینوں کو غیروں سے محفوظ رکھا، اور 1934 میں یہاں جمہوریت کی پہلی کرن پھیلی اور عام انتخابات ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل ریاست جموں کشمیر ان 4 بڑے صوبوں کا نام تھا: جموں کشمیر، گلگت اور لداخ۔ یہ چاروں مل کر ایک جسم بناتے تھے، اور ان کی اپنی اپنی زبان اور اپنا اپنا کلچر تھا۔ پھر آیا 22 اکتوبر 1947 کا وہ سیاہ دن جب قبائلی یلغار نے اس جنت کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور آج یہی متحد ریاست 3 حصوں میں قید ہے۔ پہلا حصہ آتا ہے بھارت میں، جس میں جموں کشمیر لداخ شامل ہے، جس کے 22 اضلاع ہے، اور دوسرا حصہ آتا ہے پاکستان میں، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور اس کے 10 اضلاع ہے، اور تیسرا حصہ آتا ہے گلگت میں، جس کے 12 اضلاع ہے، اور کچھ حصہ آتا ہے چین میں، اور یہ کل ملا کر 44 اضلاع بنتے ہیں، اور ان کی کل پاپولیشن تقریباً 2 کروڑ تک ہے، مگر سب کے سب تقسیم ہے۔ ریاست کی اپنی ایک آن بان ہے، ہمارا قومی لباس فیرن ہے، اور ہمارا قومی نشان چنار کا پتا ہے، اور ہمارا قومی پرندہ سارس، اور ہمارا قومی جانور بال سنگ ہے، اور ہمارا قومی کھیل پولو ہے، اور ہمارا قومی پھول کنول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، سب سے اہم بات، کشمیری صرف وادی کشمیر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور ہم سب ایک ریاستی باشندے ہیں۔ آپ ایک گلگتی کو کشمیری نہیں بنا سکتے، نہ ہی جموں والے کو لداخی بنا سکتے ہیں، کیونکہ سب کی اپنی اپنی پہچان ہے، اور ہم سب کا چھت ایک ہی ہے جسے ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں۔ تو اگلی بار اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کون ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں کشمیری ہوں، میں گلگتی ہوں، میں لداخی ہوں، بلکہ آپ فخر سے کہیں کہ میرا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے، میں ریاست جموں کشمیر کا ایک باشندہ ہوں۔